بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ضلع لودھراں میرا آبائی شہر بھی ہے۔ ہر جمعۃ المبارک کو میں اپنی والدہ محترمہ کو ملنے کے لیے لودھراں شہر جاتا ہوں۔ آج صبح بھی میں تقریباً نماز کے بعد لودھراں شہر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ لودھراں شہر میں داخل ہونے کے بعد میں اپنے گھر جانے سے پہلے ایک اور شہر کی طرف جاتا ہوں، وہاں بیٹھتا ہوں اور گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں گزارتا ہوں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کس شہر کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شہر اصل شہر ہے جس شہر میں ہم سب لوگوں نے جانا ہے۔ لیفٹ ہینڈ پر لودھراں شہر سے پہلے میں نے اپنی گاڑی کا سٹیئرنگ موڑ دیا، اور جیسے جیسے میں اس شہر کی طرف بڑھ رہا تھا اس طرح خاموشی جو ہے وہ زیادہ طول پکڑ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے گاڑی کو روکا، روکنے کے بعد میں اترا اور میں اس شہر کی طرف پیدل رواں دواں ہو گیا۔ دوستو، میں شہر خاموشہ کی بات کر رہا ہوں۔ لودھراں میں 2 قبرستان ہیں، ایک شہر کے وسط میں واقع ہے اور ایک قبرستان جو کہ میرے آباء و اجداد کی قبریں یہاں موجود ہیں اور میرے تمام عزیز رشتہ داروں کی، دوستوں کی قبریں موجود ہیں، وہ شہر سے تھوڑا سا باہر ہے۔ اب تو وہ شہر کا حصہ بن گیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان قبروں کی طرف جا رہا تھا جن قبروں میں میرے سارے بزرگ، میرا ہر چیز وہاں دفن تھی۔ سب سے پہلے میں جانے کے بعد میں اپنے والد صاحب محترم کی قبر کے ان کے پاؤں کی طرف جاتا ہوں اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہوں۔ دعا مانگنے کے بعد کچھ لمحے میں سوچتا ہوں کہ اس قبر کے اندر وہ شخصیت دفن ہے جس شخصیت نے سن 1971 میں اپنے لڑکپن میں، اپنی جوانی میں، چھوٹی عمر میں گورنمنٹ FC کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ جو اس وقت کے نوجوانوں کا خواب ہوتا تھا وہ فارمر نائٹس تھے۔ وہ جدید کپڑے پہنتے تھے۔ پینٹ شرٹ کا تصور لودھراں شہر میں بہت بعد میں آیا، اس وقت پہنتے تھے۔ آج وہ شخص، میرے والد صاحب، سن 2000 سے اس قبر کے اندر دفن تھے۔ دوسرا، اس کے بعد میں اپنے ساتھ ہی پہلو میں دادا جان کی قبر کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے دادا جان وہ شخص تھے کہ جب میں رات کو تہجد کے وقت میری آنکھ کھلتی تو وہ میرے سرہانے مصلی بچھا کر ان کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ میں چھوٹا سا بچہ ان کے ساتھ جا کے پہلو میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہ میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے، بیٹا تو بھی پڑھ، پنجابی میں تو بھی پڑھ۔ میں بھی اللہ ہو اس طرح پڑھنے لگتا تھا۔ کہتے نہیں، ایسے نہیں، دل دے وچوں آواز کٹ، دل دے وچوں آواز کٹ۔ میں حیران ہو کے ان کی طرف دیکھتا تھا کہ دل دے وچوں، کہتے ایسے پڑھ، ہو۔ دوستو، میں نے دل کے اندر سے اللہ ہو کی آواز نکالنی میرے اس دادا جان سے سیکھی جو اس قبر کے اندر دفن تھے۔ میں فاتح خوانی کے بعد اگلی قبر کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ اس شخص کی قبر ہے جو تحصیل لودھراں کا سب سے بڑا جاگیردار تھا، چودھری شان محمد۔ اس شخص کی آج تک زمینوں کا مقابلہ کوئی دوسرا جاگیردار نہیں کر سکتا۔ 113 سال کی عمر میں یہ شخص اس دنیا سے کوچ کیا اور اس کے اندر دفن تھا۔ میں یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں یا میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں، میری یہ ذات کا حصہ ہے۔ میں ان کو بہتر جانتا ہوں، میں ان کی تمام تفصیلات جانتا ہوں، پورا لودھراں ضلع جانتا ہے، ایک ایک شخص میرے گرد رہنے والا جانتا ہے۔ لیکن کہاں سوئے ہوئے تھے؟ شہر خاموشہ میں، قبروں کے نیچے، قبروں کے اندر۔ اور ان کو گزرے ہوئے کسی کو 20 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 5 سال، کیسی زندگیاں گزاری، یہ تمام فلم میرے ذہن کے سامنے چل رہی تھی۔ وہ شخص پورے لودھراں شہر کے اوپر اس کا ہوا تھا اور پورے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں ان کا نام چلتا تھا، چودھری شان محمد صاحب۔ اب میں جس خاتون کی قبر کی طرف جا رہا ہوں، ان کے خامد میجر ڈاکٹر محمد امین صاحب سرجیکل میں، ڈاکٹری کے شعبے میں، نہ صرف بہاولپور کے ایریے میں، لودھراں کے ایریے میں، بلکہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ان کا نام لوگ بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ سرجری کے ماہر، اللہ میاں نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے سرجری کے حوالے سے نوازا۔ ان کی
بیوی ہماری میری ممانی وہ اس قبر کے اندر لیٹی ہوئی تھی، اور اتنا بڑا ڈاکٹر جس نے 20 نہیں سینکڑوں آپریشن کیے، وہ اپنی بیگم کو تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر محبتوں کے باوجود، تمام تک ہنر کے باوجود نہ بچا سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر ہم سب نے اسی شہر خاموشہ میں آنا ہے، اور اسی شہر خاموشہ میں اپنے اوپر یہ مٹی کی چادر لپیٹ کر ہم نے ہمیشہ کے لیے سو جانا ہے۔ اب میں جس بچے کی قبر کی طرف بڑھ رہا ہوں، اس کی 17-18 سال عمر تھی، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، لمبا قد، خوبصورت، میرے ماموں کا بیٹا کیسر اعظم اس میں دفن تھا، ہنستا کھیلتا مسکراتا اور لہراتا گانے گاتا۔ اچانک کیا ہوا کہ ایک دن اس کی موت واقع ہو گئی، وہ اس کے اندر موجود تھا۔ اسی طرح میری دادی مرحومہ جنہوں نے 90 سال کی عمر پائی، وہ ساتھ لیٹی ہوئی تھی، دوسرے عزیز رشتہ دار وہ وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ میں تمام کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر پر ساتھ ایک درخت کا سایہ اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اور بیٹھنے کے بعد آج بھی میں کافی دیر تک انہی قبروں اور ان قبروں کے اندر رہنے والے تمام بزرگوں، رشتہ داروں، بھائیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر میرا ذہن اچانک کھلا، میں باقی قبروں پہ میں نے نظریں ڈالی، میں ادھر دیکھ رہا تھا، وہاں بھی خاموشی، میں سب جگہ دیکھ رہا تھا خاموشی، دور کہیں سڑک کے اوپر موٹر سائیکل گاڑیوں کی آواز، پیچھے چڑیوں کی آواز اور لوگوں کی روانی دوانی۔ اس شہر کی 4 دیواری کے اندر کسی کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، کون لوگ سو گئے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بات سوچی، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا؟ ہم نہیں غور کرتے، ہم نہیں سوچتے کہ آخر ہم نے انجامن یہیں آ کے لیٹنا ہے۔ دوستو، بھائیوں، ہمیں بشمول میرے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، وہ اللہ ذوالجلال کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین، جو انہوں نے اللہ کا دین ہمیں پہنچایا، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اتنا اچھے رسول اور پیغمبر اللہ میاں نے ہمیں عطا کیے مسلمانوں کو، اور ہمیں ان کا سایہ ہمارے سر کے اوپر ڈالا، ان کا ایک ایک لمحہ، ان کا ایک ایک عمل اگر ہم ان کے اوپر پیروی کرنا شروع کر دیں تو ہماری نہ صرف دنیا بلکہ ہماری تو عاقبت بھی سمجھ جائے گی۔ وہاں یہ چیزیں سوچنے کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے اس لیے نہیں کہ موت آنی ہے اور میں نے بھی یہاں آ کے سو جانا ہے۔ موت جس دن زندہ انسان پیدا ہوتا ہے تو موت اس کے ساتھ سفر کرتی ہے، موت اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ کوئی مقولہ نہیں، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے زندگی کے، موت نے آنا ہے۔ بوجھل قدموں سے اس طرح کہ وہ تمام عزیز و اقارب، وہ تمام بزرگ، میرے والد، باقی لوگ، وہ میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں واپسی کا۔ کسی کا چہرہ مجھے کس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی کا وہ مجھے چھوڑنے آتے ہیں، وہ مجھے اس حدود تک جو قبرستان کی شہر خاموشہ کی حدود ہے وہاں تک آتے ہیں۔ میں وہاں رکتا ہوں، مڑتا ہوں، مڑنے کے بعد میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں پھر دعا کرتا ہوں، اور میری آنکھوں سے ہلکے ہلکے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، میں نمی آ جاتی ہے۔ وہ نمی ایک تو اللہ تعالیٰ، اللہ ذوالجلال کی خوف کی، اور دوسرا ان کی یادوں کی نمی، اور تیسرا کہ آخر ہم نے یہ بے سر و سامانی میں ہر چیز میں یہ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جو چیزیں ہیں یہاں پڑی رہیں گی، 2 کپڑوں میں اللہ میاں وہ نصیب کرے، 4 پائی پر اللہ میاں وہ بھی نصیب کرے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں بڑی جلدی 1 سیکنڈ کے لیے بھی گھر نہیں رکھتے، اور وہاں پہنچا دیے جائیں گے اور یہاں آ کے لیٹ جائیں گے۔ ہمیں اس آنے والے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم نے اپنے اعمال درست کرنے ہیں، ہم نے بہتری کا سوچنا ہے، ہم نے اپنے آخرت کا سوچنا ہے، ہم نے اس قبر کا سوچنا ہے، اس قبرستان کا سوچنا ہے، ہم نے اس دن کا سوچنا ہے جب ہم اس ذات کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے، ہم اس نبی کے، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ شرمندہ ہوں، اور ایک فخر کے ساتھ
کہ ان کا بندہ حاضر ہو گیا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہوں اور پورے احترام سے پورے اچھے طریقے سے زندگی گزاریں۔ اس کے بعد اس شہر سے جب میں باہر آتا ہوں پھر میں ایک طاقت محسوس کرتا ہوں، میرے اندر سر دھلائی ہو چکی ہوتی ہے، میں بالکل اندر سے فریش ہو چکا ہوتا ہوں، خوف، نفسیاتی مسائل، زندگی کے مسائل، پریشانیاں یہ میرے اندر سے نکل جاتی ہیں اور میں بالکل ایزی ہو کے پھر میں کار میں بیٹھ کے اپنی والدہ کو سلام کرنے کے لیے اپنے آبائی گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ آپ ان چیزوں پہ سوچیں، ان چیزوں پہ غور کریں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔